ہم نے نہیں کہا اے نبی میں نے آپ کو بھیجا بولنا کیا بول رہا ہم نے ہم بول رہا ہوں اکیلا بھیجنے والا خدا بول کیا رہا میں نے نہیں ہم نے آپ کو بھیجا یہ کیا معاملہ ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے یہ شاہانہ انداز شاہانہ کیا بات ہے جب بھیجی جانے والی چیز بہت بڑی ہو تو تب انداز شاہانہ مثال کے طور پر اب کوئی اٹھ کر جو ہے 5 روپیہ لا کر دیا دے کر کہے کہ ہم نے آپ کو 5 روپیہ دیا تو لوگ کیا بولے 5 روپے کو ہم بولتے ہاں تو 10 لاکھ روپے دے کر بولا کہ ہم نے دیا ہے سہاتا 10 لاکھ روپے وہ فقیر کو دیے بھائی 5 پیسے دے کر ہم نے دیا آپ کو بولے تو ہنسیں گے وہ چھوٹی چیز دے کر جو ہے شان نہیں جتائی جاتی اپنی عظمت کب جتلائی جاتی دی جانے والی چیز کیا ہم نے کا جملہ پروردگار نے فرما کر بتا دیا کہ بھیجا جانے والا بہت بڑا ہے ہم نے کہا بلا شبہ ہم نے وہ اگر میں بولتا تو بھی غلط نہیں تھا وہ میں بولے تو بھی اس کی شان اللہ بے شک میں بھی اللہ اس کی تفاصیل انا ارسلنا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا پروردگار فرمایا ہم نے اسی سے معلوم ہوا کہ بھیجا جانے والا بڑی قدر و قیمت والا بھیجا جانے والا بڑا انمول ہے بھیجا جانے والا بڑے قدر و قیمت کا اتنا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا پھر ہم نے بھیجا کیوں بتا رہا اس لیے کہ اللہ کے عاشقوں اللہ کے چاہنے والوں اللہ پر مٹنے والوں سنو کہ بھیجا ہم نے ہے اب بھیجی ہوئی چیز کی قدر بھیجنے والے سے ہوتی بھیجی ہوئی چیز کی قدر بھیجنے والے سے ہوتی ہے بھیجنے والا اگر معمولی سے معمولی چیز دے کر بھی بھیج دے لیکن بھیجنے والے کی محبت آپ کے دل میں ہے تو اسے کیا کریں گے قدر کریں گے اب بھیجنے والے سے محبت ہماری ہے اللہ سے محبت ہم کرنے والے اور وہ بڑی چیز بھیج رہا ہے تو بدل گیا اللہ قدر ہونا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے بھیجا اور خدا کی طرف سے جو آتا وہ معمولی نہیں یہ بارش کو بھیجتا ہے بھیجنے والا سن رہے ہیں یہ برسات کو بھیجتا ہے بھیجنے والا تو حال کیا ہوتا هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ کہا کہ ہم پانی کے قطرے کو بھیجتے ہیں اسے تو معمولی مت سمجھو وہ اللہ کی رحمت قرآن نے بارش کے پانی کو کیا کہا اللہ کی رحمت کہا کلام مجید کہا اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے پانی کا خطرہ آیا تو اسے کیا فرما رہا اللہ کی رحمت ہے کہیں کہا وانزلنا من السماء ماء مبارکا ہم نے آسمان سے برکتوں والے پانی کو بھیجا خدا کی طرف سے آیا ہے پانی کا خطرہ تو خدا نے کیا کہا برکتوں والا پانی کہیں فرمایا وانزلنا من السماء ماء طہورا ہم نے آسمان سے طہور پاک و پوتر پانی کو خدا کے طرف سے آیا پانی تو پاک و پوتر خدا کے طرف سے آیا پانی کا خطرہ جس کی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہوتی اللہ کی رحمت خدا کے طرف سے پانی کا خطرہ آئے تو برکتوں والا پاک پوتر اللہ کی رحمت یہ تو خود عالمین کی رحمت بن کے آیا خدا کی طرف سے آیا ہے آنے والا کس کی طرف سے آیا علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل ہاتھی والوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا تمہارے رب نے کیا کیا تم نے دیکھا نہیں علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ابرہا اور اس کے لشکر پر پروردگار نے جو ہے چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو بھیجا یہ جھنڈ کے جھنڈا جماعت کے جماعت اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر ان پر ڈالتے تو ختم ہو جاتے فجعلہم کعصف مأکول کھایا ہوا بھوسا بن گیا آنے والی چڑیاں ان کے پاس تھے کیا کنکر پڑھتے ہیں ہاتھی اور ہاتھی والوں پر سورہ فیل ہے قرآن میں دیکھیں ہاتھی کا سورہ ہاتھی والوں پر پڑھتا ہاتھی بھی بھسم اس پر بیٹھنے والا بھی بھسم کیا کنکر وہ کام کر سکتا کیا نہیں چڑیا وہ کام کر سکتی کیا نہیں ارسالہ بھیجنے والا بھیجتا ہے تو پاور ہے بھیجنے والا بھیجتا ہے تو ایک معمولی چڑیا پاور والی اس پر لگنے والا کنکر پاور والا کیونکہ بھیجا خدا نے ہے یہاں تو عالمین کی رحمت کو خدا بھیج رہا ہے خالی ہاتھ کیسے بھیج دے گا شاہدہ
اس کی بڑی تفصیل ہے. گواہ بنا کر بھیجا, مبشر خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا, نذیرہ ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. بڑی تفصیل ہے, اللہ چاہا تو کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے. وداعیا الی اللہ باذنہ, اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر, اس کی طرف اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا, باذنہ اس کے حکم سے. تو معلوم ہوا مصطفیٰ جس کو بھی بلاتے ہیں اپنی طرف بلاتے نہیں ہیں, خدا کی طرف. مصطفیٰ جس کو بھی بلاتے ہیں اپنی طرف نہیں, اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں. کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. حضور جس کو بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف, داعی اللہ, اللہ کی طرف, اللہ کے حکم سے خدا کی طرف بلانے والا. تو حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس نے کسے دیکھا؟ اللہ کو دیکھا, حق کو دیکھا. یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ حق کو دیکھنے کی تمنا رکھنے والے, تجھے حق کو دیکھنے کی آرزو ہے تو پہلے مجھے دیکھ, مجھے دیکھ. میں اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کا بنانے آیا نہیں ہوں, میں تو ان کا بنانے کے لیے تجھے آیا. داعی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور کیا کیا بنا کر بھیجا, سب کچھ بنا کے بھیجا. سراجا منیرا, روشن چراغ بنا کر ہم نے, روشن چراغ, یہ اللہ کا جملہ میں آپ کے سامنے رکھا. ہمارے حضور کو پروردگار کیا فرما رہا؟ روشن چراغ, سراجا منیرا, روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. پروردگار کا فرمان, بنانے والے کا فرمان, بھیجنے والے کا فرمان. ہم نے کیا بنا کر بھیجا؟ روشن چراغ, سراج منیرا بنا کر بھیجا, روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. حضور کیا ہے؟ روشن چراغ. جو روشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمارے حضور کو روشن چراغ کیوں, کیسے بنایا؟ ہر نبی کے زبان میں ان کا تذکرہ کروایا, ہر نبی کے زبان میں. اور اگلی کتابوں میں میرے آقا کے تذکرے ہوئے. حضرت عطا بن یسار یہ تابعی ہیں, حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تورات میں, تورات کہ آپ بڑے عالم تھے, تورات میں ہمارے نبی کی شان میں خدا نے کچھ کہا ہو, آپ نے پڑھا ہو تو سنائیے. تو تب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تورات میں بہت سی شان, حضور کی شانیں پیش کی گئی. وہ تورات میں یہ بھی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. یہ آیت بھی پروردگار نے تورات میں پہلے لائی, تورات میں پہلے آیت صحیح بخاری دیکھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم پہلے ہی سے میرے نبی کے چرچے کروا رہا تھا تاکہ روشن چراغ بن کر آئے, کوئی شک کرنے والا بھی شک نہ کرے میرے نبی. چراغ بنا کر بھیجا, روشن چراغ بنا کر بھیجا. حضور روشن چراغ, حضور روشن چراغ. سراج کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں سورج کے لیے بھی استعمال ہوا. یہاں روشن چراغ کا معنی کرتے ہیں. اب سورج میں مسئلہ کے سب وقت نہیں ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے. سراجا منیرا, چراغ بنا کر بھیجا نہیں کہا, سراجا منیرا, نور والا چراغ, روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. یہ روشن کا لفظ کیوں لایا؟ اس لیے کہ بہت سے چراغ جلتے ہیں بجھ جاتے ہیں, جلتے تو ہیں بجھ جاتے ہیں. یہ منیرا ہے, سراجا روشن چراغ, یعنی جو کبھی نہ بجھنے والا چراغ, جو کبھی نہ بجھنے والا چراغ. سراج منیر ہے. قیامت تک بھی جو کوئی بھی آئے کلمہ پڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا. محمد ہی کو اللہ کا رسول کہنا. بھائی انہوں تو پردہ ہو گئے نا, آپ شاہی کو محمد رسول اللہ بولنا. اسکول میں گئے یا وہ کیا ہے راشن دکان میں گئے, پولیس اسٹیشن میں کچھ جاتے لوگ, جانے کے بعد پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فلانا نام عبد الجبار صاحب. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ 95 سال. عبد الجبار صاحب کی عمر 95 سال. تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ عبد القدوس صاحب. نام بولتے ہیں ابا کا. اب پولیس پوچھا کہ بھائی ابا ہے کیا؟ مجھے 95 سال بولے تو ابا کہاں سے رہیں گے؟ ابھی گزر گئے نا. بولے ہے تو تمہیں باپ کے بیٹے, نہیں تو نہیں بولے تو کیا, نہیں چلے گئے تو نہیں بولا نا. نہیں
تب بھی اپنے باپ کا نام برابر میں اسی کا بیٹا اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم حلال کے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے بھائی. قرآن نے کہا سراج منیرا، یہ چراغ بجھنے والا چراغ نہیں ہے، یہ روشن چراغ ہے، قیامت تک جلنے والا چراغ ہے. جو بھی آئے اسی اجالے میں اس کو رہنا پڑے گا. یہ چراغ ہے کہ جہاں اس اجالے کے اندر تو آ جائے گا تو تجھے خدا بھی نظر آئے گا، تجھے ہر چیز نظر آ جائے گی. اس اجالے سے ہٹو تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نور والا چراغ ہے. تو ہاں اسے بجھانے والوں نے بہت کوشش کی بجھانے کی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو روشن کرنا چاہتا ہے. جب وہ روشن کرے تو کون بجھا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ سراج منیر کہا. ہر نبی آئے جانے کی خاطر، ہمارے نبی آئے